السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آخری کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کا اختتام کیا اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی چند فضائل پر گفتگو کی، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں ایک پریکٹیکل بھی لیا تھا۔ 5 چیزیں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ وہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ لوگوں کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا؟ الحمدللہ۔ یعنی کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چند چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے اپنی پچھلی کلاس میں، اور انشاءاللہ آج اس کے بعد کچھ ایسے فضائل جو سورہ بقرہ کے بارے میں خاص ہیں اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ سورہ بقرہ اور سورہ العمران، یہ دونوں صورتوں کی خاص طور پر تلاوت کرتے رہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آپ لوگوں کے اوپر 2 بادلوں کی طرح، یا 2 ایسی چیز جس کا سایہ ہوتا ہے پرندوں کے جھنڈ کی طرح، یہ آپ لوگوں کے اوپر سایہ کرتے ہوئے آئیں گے، اور پھر یہ اللہ رب العالمین سے باقاعدہ طور پر جھگڑیں گے اس کے پڑھنے والے کے لیے کہ اس کو جنت کا داخلہ ملے، اور پھر آخر کار یہ اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کرا کے رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو کلام ہے یہ خود اللہ رب العالمین کی کلام ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب سفارش کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ 2 صورتوں کے بارے میں ہے کہ ان دونوں کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے جھگڑیں گی، تو یہ کہ اللہ رب العالمین ان کی پھر اس بات کو قبول کرے گا، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف کا مطلب سب جانتے ہیں، یعنی کہ حرف، یعنی کہ ایک الفابیٹ، اور حروف کہتے ہیں الفابیٹ کی جمع کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ چند حروف۔ اور مقطعات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قطع سے ہے، یعنی کہ ٹکڑے ہوئے، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ہم لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں، ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ الف لام میم، الگ الگ پڑھیں گے۔ تو چونکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، حروف مقطعات کیوں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالی عالم، اس کا سب سے
जो बेहतरीन मायना है वो ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही है, वही जानता है कि इसका असल मायना क्या है। लेकिन ये कि उलमा किराम इसमें से हिकमत निकालते रहते हैं। तो सबसे पहली जो हिकमत निकालते हैं वो ये है कि ये सूरतों के नाम हैं, ताकि सूरतों की पहचान हो सके कि ये सूरत अलिफ लाम मीम है, ये सूरत अलिफ लाम र है, ठीक है? और दूसरा एक जो इसकी हिकमत है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर अरब को ये चैलेंज देते हुए कहा था कि ये तुम्हारी ही लैंग्वेज में उतारा गया है, ये वही हरूफ हैं, जो हरूफ तुम लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो। फिर उसके बावजूद तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपनी इस ज़बान पे इतनी महारत के बावजूद तुम कुरान करीम की चंद आयतें, बल्कि सबसे पहले तो कहा कि 10 सूरतें, फिर कहा 1 सूरत, फिर कहा चंद आयतें और फिर उसके बाद कहा कि एक आयत ही इसके जैसी बना के क्यों नहीं ले आते? अगर ये तुम्हारा दावा है कि ये कलाम बशर का है, ये किसी इंसान का कलाम है, ये किसी इंसान ने खुद ही लिख लिया है, तो फिर क्यों तुम ऐसा कलाम एक बना के नहीं ले आते? अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जो मुआजिज़ा था, इसने अपना हक़ अदा किया और वाक़ई कोई भी इतनी जुर्रत नहीं कर सका कि जो इसके मुक़ाबले की एक आयत भी ला सके। तो बेसिकली ये अरब को चैलेंज देने के लिए था कि ये वही हरूफ हैं कि जिनका तुम इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कितना बड़ा फ़र्क है कि इसको पढ़ते ही कोई भी बंदा इसको कह सकता है कि ये वाक़ई इंसान का कलाम नहीं है। कोई भी समझदार बंदा कह सकता है कि वाक़ई ये इंसान का कलाम नहीं है बल्कि ये कलामुर-रहमान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये ऐसा कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे जो कलाम है वो लोग कहते हैं कि वाक़ई ये कोई भी कह सकता है, ये कलाम बशर है। इसका उससे बढ़कर कोई दर्जा नहीं है। हालाँकि अल्फ़ाज़ और हरूफ वही हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फ़र्क। क्यों? क्योंकि ये एक मुआजिज़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा दाइमा है। यानी कि वो मुअज्ज़ा है जो क़यामत के तक ये रहने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फ़रमाया इसके बारे में कि ये वो मुअज्ज़ा है कि जो हमने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। तो चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो क़यामत तक रहने वाली है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मुअज्ज़ा है ख़ास तौर पे, ये भी क़यामत तक रहने वाला है, ताकि लोग इससे हिदायत हासिल करते रहें, रहनुमाई हासिल करते रहें। तो इसकी एक दलील यहाँ से भी पता चलती है कि जब भी ये हुरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं, इसके फ़ौरन बाद कुरान करीम की अज़मत और कुरान करीम की फ़ज़ीलत और कुरान करीम का मुअजिज़ा होने के बारे में तज़किरा आता है। जैसे कि यहाँ पे सूरह बक़रा में भी आया है, अलिफ लाम मीम के बाद क्या आया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताब, ज़ालिका हम सब जानते हैं कि ये इसमें इशारा होता है दूर के लिए, यानी कि जिसको असल में अगर तर्जुमा किया जाए उर्दू ज़बान में तो हम वो जो इशारा करते हैं, वो चीज़ जो दूर के लिए करते हैं, ये ज़ालिका अरबी ज़बान में इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ालिकल किताब यानी कि वो किताब ला रैब, ला मतलब जिसको में कोई नहीं, ला का मतलब होता है नहीं, रैब यानी कि कोई भी शक, कोई भी शुबह, किसी किस्म का भी कोई ऐब नहीं है। ذَلِكَ الكتاب। तो अब यहाँ पे ये तर्जुमा ये होगा कि ये वो किताब है और वो का सीगा यहाँ पे क्यों लाया गया है? हालाँकि किताब तो ये है, जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन वो का सीगा इसलिए लेके आते हैं हम उर्दू ज़बान में भी कि जब उस चीज़ की ताज़ीम बयान करनी हो, तो हम वो कहते हैं कि ये वो किताब है, ठीक है? यानी कि ये वो अज़ीम किताब है। मकसद ये होता है बताने का कि ये वो अज़ीम किताब है, उसकी अज़मत के बारे में बताना। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही सीगा इस्तेमाल किया है, ज़ालिकल किताब। जो इसका तर्जुमा इस तरीके से होगा कि ये वो किताब है, यानी कि ये वो अज़ीम किताब है, जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। ला रैब फ़ीही, जिसमें कोई किसी किस्म का शक शुबा, किसी किस्म का टेढ़ापन नहीं पाया जाता, बल्कि बिल्कुल सीधी और वाज़ेह ये किताब है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायतनामा है मुत्तक़ीन के लिए।
سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی عظمت بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یا پھر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ شک و شبہ یا اس قسم کی جو چیز آتی ہے کہ نقص اور عیب کے معنی میں آتی ہے کہ جب لازمی بات ہے کوئی کلام انسان ہوتا ہے یا کلام بشر ہوتا ہے تو اس کے کلام میں واقعی یہ بات ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے کہ اس کے کلام میں، اس کی لکھاوٹ میں کسی قسم کا کوئی چیز رہ جائے، کمی بیشی رہ جائے، یا کسی قسم کا کوئی اس میں غلط انفارمیشن آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلام جو ہے وہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو اس لیے اس میں کسی قسم کا ایسی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا تو لا ریب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسرا لا ریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نازل ہونے میں یا اس کے آپ تک پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں کسی اور کا کلام شامل ہو جائے یا اس میں سے کوئی کلام نقص ہو جائے، یعنی کہ اس میں کوئی کمی پیشی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل تو پورا ہوا تھا، لیکن ہم تک پہنچنے میں کوئی کمی رہ گئی یا کسی چیز کا اضافہ ہو گیا، تو یہ اس شک سے بھی، اس ریب سے بھی پاک ہے۔ تو یہ دو چیز ہو گئی، یعنی کہ اس کلام کے اندر خود کسی غلطی کا پایا جانا، یہ اس سے بھی پاک ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین سے لے کر انسانوں تک صحیح طریقے سے پہنچنا، بالکل حرف بہ حرف پہنچنا، یہ بھی بالکل ہر قسم کے شک اور ریب سے پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس کو کہا تھا، یہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کا کلام کیا تھا، اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا، اور پھر بالکل اسی ہی طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھیرے دھیرے اتارا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو امت کے سامنے رکھا۔ تو اس میں کوئی ایک حرف کی زیادتی یا ایک حرف کا نقصان نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتایا تھا۔ تو یہ دو معنی ہو گئے لا ریب فیہ، اس میں یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی ایک طریقے سے سند بیان کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سند لی ہے، جس طریقے سے ہم لوگ حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ سند بیان ہوتی ہے کہ فلاں نے روایت کیا فلاں سے، فلاں نے روایت کیا فلاں سے، اور پھر اس کے بیچ میں جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں واقعی کوئی ایسا تو شخص نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو یا جھوٹ کے زیادہ قریب ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، تو پھر اس سے اس کلام کو ہم لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اگر اس کے روایت کرنے میں سارے وہ راوی ہیں کہ جو سچے ہیں اور سچ ہی بولتے ہیں ہمیشہ، اور بالکل گناہوں سے دور رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، تو پھر یہ کہ ہم لوگ ان کی بات کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی یہاں اس کی ایک طریقے سے سند کی گارنٹی لے لی کہ اس کی سند پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا اسی طریقے سے یہ نازل ہوا، اور اللہ کے رسول نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو آگے پہنچایا۔ تو یہ ایک طریقے سے اس کتاب کی گارنٹی ہو گئی کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے جس کے لیے گارنٹی لی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے۔ تو چونکہ اصل مقصد بتانا یہ تھا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، لیکن اس سے ہدایت نامے سے پہلے اس کی گارنٹی لینا ضروری تھا کہ اس میں کسی قسم کا غلطی کا امکان نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا نقص یا اضافہ موجود ہے، بالکل ایز اٹ از یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے، حرف حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، بتانا کہ یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے۔ ہدایت نامہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ہدایت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ کون کون سی دو اقسام ہوتی ہیں ہدایت کی؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی، ہدایت کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں؟ ہدایت ارشاد، ارشاد، ہدایت توفیق۔ ہاں، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد، یعنی کہ سب سے پہلے ایک ہدایت وہ ہدایت کہ جو آپ کسی کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتانا، تو یہ ہدایت ارشاد ہو گیا، اور پھر اس کو اس پہ چلا دینا،
یہ ہدایت توفیق ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ارشاد ہے، یہ ایک طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہے کہ جو چاہتا ہے اس راستے پہ آنا وہ اس راستے پہ آ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ لازمی بات ہے کہ ہدایت توفیق جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آگے بتا دیا گیا کہ ہدایت توفیق کس کے لیے ہوتی ہے، وہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین خود ان کے دل میں یہ بات کو اتار دیتے ہیں اور ان کو اس دین پہ چلا دیتے ہیں۔ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس دین پہ چل سکے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ایک انعام ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ پھر اس دین پہ چل سکے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی کہ جو واقعی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو واقعی اس تحقیق میں ہے کہ کون ہے جس نے ہمیں بنایا، کون ہمارا خالق ہے، کون ہے جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا۔ تو ہم السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب میری آواز صاف ہے؟ اچھا،
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس آیت میں یہ فائدہ دیا ہمیں کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، متقین۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے فطرت میں ہی شامل کر دی ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی نے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ پوری کائنات اسی طریقے سے ایسے خود بخود نہیں بن سکتی، تو اس کی بہت سارے دلائل جب انسان دیکھتا ہے ارد گرد، سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، آپ لوگوں کے آپس میں جو آپ ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہیں، جو ہمارے آپس میں رہن سہن کے چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے خود آپ کی اگر صحیح و سالم فطرت ہے تو پھر وہ خود ہی آپ کی فطرت آپ کو یہ کہے گی کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ ایسے ہی خود ہی وجود میں نہیں آ گئی، اور پھر یہ کہ جب اس کا کوئی بنانے والا ہے تو پھر یہ کہ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، تو یہ بندگی جو ہے بیسیکلی اللہ رب العالمین نے فطرت میں ہی رکھی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں مانتے خالق کو، یا وہ یہ نہیں مانتے کہ اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی چیز کی عبادت نہ کر رہا ہو، یا تو وہ کسی بت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی اور مخلوقات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ خود اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے بتائے ہوئے چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی معبود بنا لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ہوا کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اپنے نفس کو انسان معبود کیسے بناتا ہے؟ اس کو تو سجدہ نہیں کر سکتا اپنے آپ، تو کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ یہ کہے، جب یہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے میں وہ کام کرتا ہوں، اور جو چیز مجھے صحیح نہیں لگتی میں وہ نہیں کرتا، یا جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں وہ نہیں کرتا، تو یہ گویا کہ کیا ہے، یہ آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے آپ وہ کرتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں آپ وہ نہیں کرتی۔ تو یہ ایک پیچھے چلنے والا، ایک بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا، یہ ایک عبودیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں ہی رکھا ہے انسان کی۔ تو جب اس کی فطرت بالکل صحیح اور سالم ہوتی ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ واقعی میرا کوئی بنانے والا ہے اور اسی کی میں نے عبادت کرنی ہے، اور پھر وہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بتائے ہوئی چیزوں پہ نہیں چلنا، مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس پہ نہیں چلنا، کیونکہ بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جب آپ بچے ہوتے ہیں لازم بات ہے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، جس طریقے سے پھر انسان بڑا ہوتا ہے، اس کا دماغ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے جب تک انسان کا آخری لمحات نہیں آ جاتے، تب تک اس کو کوئی نہ کوئی چیز، نئی نئی چیزیں وہ سیکھتا رہتا ہے، اس کا دماغ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں آج جو بات آ رہی ہے وہ کہے کہ میں اسی پہ چلوں اور وہ صحیح ہو؟ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کل کو اس کو جب نئی چیز سمجھ میں آئے گی تو وہ چیز جو پچھلی چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لازمی طور پہ اس بات کا ہونا یقینی ہے کہ یہ جو عبادت کا طریقہ ہے، یہ عبادت کس کی کرنی چاہیے، یہ اپنے رب کی معرفت ہے، یہ ہمیں ہمارا رب ہی بتا سکتا تھا اور اس نے بتایا ہے، اور ہمارا پھر کام یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ایام جاہلیت میں بھی آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے، تو مجھے کسی طریقے سے اپنی معرفت کرا تاکہ میں صحیح طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ تو اتنے شرکیہ ماحول میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس قسم کی باتیں کرے؟ یہ ایسے ہی پاسبل ہے کہ یہ جب اللہ رب العالمین نے اصل فطرت میں ڈالا ہوتا ہے اور انسان جب اسی فطرت پہ قائم رہتا ہے تو پھر یہ چیز آپ کے اندر ہی موجود ہوتی ہے، اس کو کوئی باہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کیا چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، لیکن کہاں ہے، کیا ہے، اس کی کیا صفات ہیں،
یہ جو نالج ہے یہ لازمی بات ہے ہمارا خالق کائنات ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ تو یہ فطرت جب علم وحی سے جا کے ملتی ہے تو جا کے یہ پھر دین مکمل ہوتا ہے اور یہ فطرت بھی مکمل ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت میں ہی شامل کر کے رکھی ہے، اور یہ ہماری فطرت کی ہی ضرورت ہے کہ ہمیں وحی سے ہم وحی سے استفادہ حاصل کریں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اس کی اسی طریقے سے عبادت کریں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے رب کی معرفت میں نکلتے ہیں اور اپنے رب کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ کون ہے ہمارا رب، تاکہ ہم اس کی صحیح طریقے سے عبادت کریں، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ تو یہ جو چاہت ہے، بیسیکلی یہ چاہت جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اس سے اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ کیا یہ چیز ان لوگوں کے لیے، نارمل عوام کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، تو کیا یہ نارمل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے؟ نہیں، ابتدائی طور پر یہ سارے تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا ہدی للناس، کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہدی للمتقین، یعنی کہ اس سے ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں، یعنی کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کر دی تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سینس میں یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہو گئی۔ لیکن اب وہ کون سے لوگ ہیں جو اس سے واقعی صحیح طور پہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی صفت ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے چل سکے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ اس سے صحیح طریقے سے ہدایت نامہ کون حاصل کر سکتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ متقین کے لیے ہے، یعنی کہ اس طریقے سے نہیں کہ صرف متقین کے لیے ہی اتارا گیا، نہیں، اتارا گیا تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ہر شخص بالکل فری ہے اس کو فالو کرنے کے لیے۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا کہ وہ اس کو چاہے تو فالو کرے اور اپنا شمار جنتیوں میں سے کر لے، اور چاہے تو نہ کرے۔ ابھی اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کو اختیار دیا ہے، ہاں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ دے دی کہ اگر آپ صحیح طریقے سے چاہتے ہیں اس سے ہدایت حاصل کرنا، تو آپ کو پہلے اپنے رب کا جو ڈر ہے وہ اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا کہ واقعی ہی ایک ذات ایسی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے اور پھر مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے ہدی للمتقین کے ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے، یعنی کہ جو متقین ہیں وہ ہی صحیح طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کیونکہ یہ جو کتاب ہے، جب یہ کتاب بیسیکلی جو پڑھنے والا ہے اس کو، وہ اس سے کیا چیز اخذ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اس کو ہدایت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، وہ صرف اس کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اوپر ان کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں، یا اس کا ارادہ فتنے کا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو اس سے وہ جو ہے اس میں فتنے میں اضافہ ہی ہوگا۔ علاوہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت چاہے تو تبھی وہ ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ در حقیقت اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس فتنے میں پڑتا چلا جائے گا۔ تو اس سے ہدایت کون پا سکتا ہے؟ جو واقعی اس کو کھولے اس نیت کے ساتھ کہ میں واقعی اس میں جو بھی بات ہے یہ میں اس کو سیکھوں اور پھر اس کے اوپر عمل کروں، اور اپنے رب سے وہ ڈرنے والا ہو، تو ہی وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے۔ تو یہ اصل بتانے کا مقصد ہے۔ جب ایک بندہ کھول ہی اس کو فتنے کے لیے رہا ہے، یا وہ کھول ہی اسی لیے رہا ہے کہ بس میں سامنے والے کے سامنے اس کے نظریات کے اوپر سوال اٹھاؤں، یا میں اپنے جو میرے اپنے نظریات ہیں، میں صرف اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کروں کہ کوئی مجھے ایک دو آیتیں ایسی، ایک دو الفاظ مجھے ایسے مل جائیں جو میرے عقیدے کے مطابق ہوں، تو میں اس کو پھر استعمال کر سکوں، تو پھر وہ اس سے فتنہ چاہ رہا ہے، اور پھر وہ اس فتنے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علاوہ یہ کہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دینا، وہی ہدایت سے پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں اگر بندہ اس کو کھولے اپنی رہنمائی کے لیے، تو پھر وہ اس سے صحیح طریقے سے ہدایت لے سکتا ہے، ہدایت اخذ کر سکتا ہے۔ دوسری آیت جو تیسری آیت اس کے بعد والی جو آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بیسیکلی اس سے
ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور جن کا شمار متقین میں سے ہوتا ہے، تو یہ ان متقین کی پھر آگے صفات بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے یہ متقین، ان کے بارے میں آگے اللہ رب العالمین اور تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے، تاکہ کیونکہ یہ قرآن کریم کا آغاز ہے اور ہم نے چونکہ ہدایت نامہ مانگا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ہدایت مانگنے والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ہدایت نہیں ان کی مقصد ہدایت مانگنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ نے نماز میں پڑھ لی اور ختم، لیکن اس سے ہدایت اخذ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے ہدایت نامہ واقعی اخذ کرنا ہے، یہ ہدایت نامہ ہمارے لیے اور ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو جب تک یہ نیت ہی نہیں ہوگی آپ کی، آپ کس طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے اور اس سے ہدایت اخذ کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی، اس ہدایت نامے سے وہی استفادہ حاصل کریں گے، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ کون ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بتائی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر یہ صفات واقعی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہے سیدھے ٹریک پر ہیں بالکل، اور ہم اس سے ہدایت اخذ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو پھر یہ کہ اس صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں، اس کو وہی ہم اپنے انشاءاللہ پریکٹس میں لے کر آئیں گے کہ تاکہ یہ صفات ہمارے اندر آئیں اور ہم اس کے اوپر عمل کر کے ہدایت نامہ لیتے رہیں۔ اور یہ کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر تھوڑی پائی جاتی ہیں، تھوڑی نہیں پائی جاتی، تو ہم اس کے اوپر اور زیادہ پریکٹس کر کے اس کو اپنے اندر اتاریں، تاکہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے تقوی میں بڑھتے رہیں گے، جتنا زیادہ ہم تقوی میں بڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ ہم ہدایت میں بڑھتے رہیں گے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون یعنی کہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون قائم کرتے ہیں نماز کو، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے رزق میں، مال و دولت میں، اس میں سے اللہ رب العالمین کے راہ میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی 3 صفاتیں بتائی ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہ متقین کون لوگ ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ہر وہ چیز کو کہ جو ہم لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اس دنیا کا جو ہمارا ایک جو دیکھنے کا طریقہ ہے اس سے یہ باہر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باہر کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ آپ لوگوں نے اور میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے لیے غیب ہے کہ یہ فرشتے واقعی ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، جو بھی انسان کہتا ہے اس کو یہ لوگ لکھتے ہیں، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کو یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اللہ رب العالمین نے فرشتے بنائے ہیں کہ جن کے اپنے اپنے کام ہیں، تو اس کے اوپر ایمان لانا یہ غیب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے قبر میں جب اتارا جائے گا، قبر میں جائیں گا انسان جب، تو اس سے سوال جواب ہوں گے، تو یہ سوال جواب آج تک کبھی کسی نے دیکھا نہیں، یہ غیب ہے۔ پھر قبر میں اس کے اوپر اگر وہ نیک تھا تو اس کو پھر قبر میں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا، تو یہ بھی آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ بھی سارا غیب میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ شخص گناہ گار تھا اور کافر تھا اور آیتوں کو جھٹلانے والا تھا، تو پھر یہ کہ اس کے لیے جہنم کا لباس ہوگا، اس کے لیے جہنم کا بستر ہوگا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو یہ بھی ساری چیزیں غیب۔ اسی طریقے سے قیامت کا آنا، جنت، جہنم، اسی طریقے سے آسمانوں میں دروازے، اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو غیب میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہونا بذات خود ہم میں سے کسی نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لانا یہ ہے ایمان بالغیب، یعنی کہ آپ کو جب بتا دیا اور آپ نے جب اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ جو دین ہے یہی صحیح دین ہے،
اور یہ جو کتاب ہے یہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب جو بھی اس کتاب میں آ رہا ہے، جو بھی اس کتاب میں غیبیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایمان لے کے آنا ہے۔ بالکل اچھی اور بری تقدیر ہے انسان کی، اس کے اوپر ایمان، یہ بھی غیب کا ایک حصہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ واقعی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ساری چیزیں، تمام فیصلے پہلے سے ہی کر رکھے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہی ہونا ہے جو آپ کے رب نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ کے اوپر وہی تکلیفیں آنی ہے جو آپ کے رب نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں، وہی آسانی آنی ہے جو آپ کے رب نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہ بھی غیب کا حصہ ہے۔ یہ سارے وہ غیب ہیں کہ جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ، کہ اب میں اس دین میں داخل ہو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو اور اپنے خواہشات کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں کہ اب واقعی جو تعلیمات مجھے اپنے رب کی طرف سے ملیں گی، اب میں اس کے اوپر سنوں گا اور فوراً عمل کروں گا۔ تو جب پھر اس کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کا رب موجود ہے، آپ کے رب نے جنت اور جہنم بنائی ہے، آپ کے رب آخر میں قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن میزان لایا جائے گا، قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا جس کے اوپر سے چلنا ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں اس قسم کے عذاب ہوں گے، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں یہ نعمتیں موجود ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری غیبیات ہیں کہ جس کے اوپر بندہ یقین رکھے اور ایمان رکھے۔ تو یہ ہے وہ ساری کی ساری غیبیات جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کے اوپر جب یہ چیزیں، مطلب سائنس، آج کل کے جو لوگ ہیں سائنس پہ جو بلیو کرتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں وہ کیسے پاسبل ہے، یا جو چیز ہم لوگ اس کو دیکھا ہی نہیں ہم نے اس کو، کیسے آپ لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو؟ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ سارے جو ان کے جو سوالات ہیں، یہ سارے آپ کے اسلام لانے سے پہلے تک تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اسلام آپ ابھی قبول نہیں کیا آپ نے، تو واقعی آپ اپنے دماغ سے ہی فیصلہ کریں گے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ اس لیے دیا ہے کہ آپ ایسے سوالات اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے جوابات خود قرآن کریم میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ بھائی آپ جو چیز آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھو کہ اس دنیا میں اس کا سب سے جو بیسک علم ہے وہ بھی آپ کو قرآن و حدیث سے ہی ملتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس دنیا کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں اس میں بھی کوئی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ جو غلط ہو اس قرآن کریم میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسی کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے کہ جس نے واقعی یہ کائنات کو بنایا ہے، کیونکہ کوئی بھی مشین کے بارے میں سب سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ جس نے وہ مشین بنائی ہے۔ سب سے پہلا کون بتا سکتا ہے؟ جس نے وہ مشین کو بنایا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس میں جو باریکی رکھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ جائے گا، وہ یہاں تک تحقیق کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی اس کو بتا دیا، تاکہ یہ کہ جب انسان وہاں تک پہنچے اور پھر جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے جب یہ چیزیں دیکھ لی، اپنے سامنے آپ کے جو چیز موجود ہے اس میں دیکھ لیا کہ واقعی یہ ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو خالق کائنات ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اب آپ جب اس کے اوپر ایمان لے آئے تو اب آپ سے جو کہا جا رہا ہے، اب اس کا تقاضا یہی ہے کہ اب آپ جب اس کے اوپر ایمان لے آئے، اب آپ نے جب یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی، اپنی عقل بھی، اپنی خواہشات بھی، اپنی تمام چیزیں، تو گویا کہ اب آپ نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اب میں نے جو بھی ہدایت مجھے یہاں سے ملی ہے وہ صحیح طریقے سے ہے، اور اب صرف میں نے اس کو فالو کرنا ہے، اب بار بار اس کو تحقیق کرنے کی، بار بار اس پہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اب ایک مسلمان کا کام یہ کہ اب اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے، بلکہ فوراً کہے سمعنا و اطعنا، اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو ایک عجیب ہی بات کہہ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو کہہ دیا کہ میں صرف رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، پھر میں جنت اور جہنم لے جایا گیا، اور واپس رات کے اس حصے میں واپس لوٹایا بھی گیا زمین پہ۔ تو آپ اب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بولا بالکل، اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس کے اوپر پورے طریقے سے ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ نے صرف
اب آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ جو دین ہے، یہ جو نبی ہیں، یہ سارے صحیح باتیں بتاتے ہیں۔ اب آپ نے صرف اس کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کے اوپر غیبیات کے اوپر سوال نہیں اٹھانا، کیونکہ آپ پہلے ظاہری طور پہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب جو صحیح طریقے سے اس غیبیات پہ ایمان لے کر آئے گا جتنا زیادہ، اتنا زیادہ اس کا دل میں جو اس کا تقویٰ ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو تقویٰ ہے، انسان کے دل میں جو ایمان ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور یہ تو ہم خود اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری نمازیں اچھی ہو رہی ہیں، ہمیں اب دین تھوڑا-تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں ہمارے اندر ایک جو خوشی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب ہم دینی باتیں کرتے ہیں، جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک خوشی محسوس ہم اس کو کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، تو ایک وہ اندر دل میں جو بے چینی آتی ہے، ایک دل میں جو ایک تاریکیاں آتی ہیں، اندھیرے آتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کا جو لیول ہے، وہ بالکل گر رہا ہے۔ جتنا زیادہ آپ غیبیات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جتنا زیادہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ واقعی میرے یہاں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ میری تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں، میرے تمام عمل کو لکھ رہے ہیں، تو آپ اس سے پھر بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ قیامت جب میں قبر میں اتارا جاؤں گا، تو میرے سے سوال ہونے ہیں، تو پھر آپ اس لیے آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کریں، تاکہ یہ کہ جب قبر میں سوال ہو تو آپ واقعی کہہ سکیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ قیامت کے دن میزان پہ جو عمل لایا جائے گا، تو اس میں آپ کی نیتیں بھی چیک ہوں گی، اور آپ کا جو عمل کی جو تعداد ہے وہ بھی چیک ہوگی، تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ دونوں چیزوں کو مکمل رکھا جائے۔ اسی کی ایک ہنٹ ہمیں دوسرے جو اگلا جو ہمارا پیسیج ہے اس میں ملتی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا غیبیات پر ایمان، کہ جتنا زیادہ انسان کے غیبیات پر ایمان پختہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ خود گناہوں سے بچے گا، اور اس کی زندگی اتنی ہی سدھرے گی، اور اتنا ہی زیادہ وہ پھر قرآن کریم سے ہدایت لے سکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیوں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز کو پڑھتے ہیں، یا نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیوں یہ قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا؟ تو علماء کرام اس میں سے فائدہ نکالتے ہیں کہ قائم کرنے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ قائم کرنے میں آپ کا سب سے پہلا وقت آ جاتا ہے، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اس کا قائم کرنا ہے۔ کیونکہ جس شخص نے نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے وقت پہ نہیں پڑھ رہا، اس سے ڈیلے کر دیتا ہے، اس سے لیٹ پڑھتا ہے جان بوجھ کر، کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لیٹ پڑھتا ہے، اور نمازوں پہ تاخیر کرتا ہے، تو یہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، نماز کو قائم نہیں کیا۔ کہ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز آ گئی نماز کو قائم کرنے میں۔ دوسرا یہ کہ اپنی تعداد کو مکمل کرے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کی ہے، 5 نمازیں دن میں، اس کو مکمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 میں سے 4 پڑھ رہا ہو، 3 پڑھ رہا ہو، تو یہ اس نے نماز کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کیا۔ تو قائم کرنے میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے وقت پر ادا کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ مکمل ادا کرنا، پوری تعداد پوری کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ 5 میں سے 4 ہو رہی ہو، 5 میں سے 3 ہو رہی ہو، یہ آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا صحیح طریقے سے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے۔ ہاں، نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو، یعنی کہ جس طریقے سے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نماز پڑھی، اسی طریقے سے ہمیں آج اس کو ادا کرنا ہے۔ اب دوبارہ وہی بات، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہدایت نامے سے۔ ہمیں اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے نماز ادا کی، کیسے قیام کیا، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا، کیا کیا ایسی غلطیاں تھیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام نے کی نماز میں، جس سے اللہ کے رسول نے ان کو اس بات کے بارے میں بتایا، اس غلطی کے بارے میں یاد دہانی کرائی کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں، اس کو نوٹ کرو، اور پھر اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ
वो चीज़ें हो गई कि जो आपने, अब आप कह सकते हैं कि मैंने नमाज़ को कायम किया है। यहाँ पे आपने जाके अब नमाज़ को सही तरीके से कायम किया और उसका हक़ अदा किया है। वरना आप उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपके वालिदैन ने पढ़ी, फिर उनके वालिदैन ने पढ़ी, तो ये कोई दलील नहीं होती एक समझदार शख़्स के लिए। बल्कि वो यही देखता है कि जब मैंने दीन को कबूल किया है और मेरा हिदायतनामा यहाँ पे मौजूद है, तो फिर मैं इस हिदायतनामे के मुताबिक चलूँगा, ना कि अपने वालिदैन के मुताबिक। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, ठीक है? उनकी गारंटी नहीं है हमारे पास, लेकिन इस कुरान करीम की गारंटी हमारे पास मौजूद है अपने रब की तरफ से। तो फिर और प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस है, उसकी भी गारंटी मौजूद है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, यहाँ पे ज़िक्र का जो लफ्ज़ फरमाया कि हमने ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ज़िक्र की हिफाज़त करने वाले हैं। तो ज़िक्र में कुरान और हदीस दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि कुरान और हदीस दोनों ही वही का हिस्सा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करते, बल्कि वो वही बात कहते हैं कि जो उनके ऊपर नाज़िल की जाती है, यानी कि जो उनकी तरफ वही की जाती है। तो इसका मतलब है कि सही अहादीस जो हैं, जो सही तरीके से हमें पता चल गया कि सही अहादीस हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी अल्लाह की तरफ से ही नाज़िल करदा हैं और इसकी भी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही ली है। ठीक है? तो ये जो दोनों वही है, एक कुरान की शक्ल में और एक सही हदीस की शक्ल में, ये दोनों ही अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है कि मैं इसकी हिफ़ाज़त करूँगा। तो जबकि हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसका मतलब है हमारे पास नमाज़ का सही तरीका भी मौजूद है और सारे हिदायतनामा मौजूद है। बस हमने उसको तहक़ीक़ करने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब हमसे चाहता है कि हम भी थोड़ी-सी इसके ऊपर मेहनत करें और इसके ऊपर तहक़ीक़ करें। तो जो इसमें थोड़ी-सी तहक़ीक़ करता है उसको इंशाअल्लाह सही तरीका मिल जाता है। तो ये हो गया नमाज़ को कायम करना। ये सबसे पहले उसको अपने वक़्त पे अदा करना, फिर उसको मुकम्मल तादाद में अदा करना, फिर उसको इसी तरीके से अदा करना जिस तरीके से प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है। तो ये 3 चीज़ें आ गई इक़ामत अस्सलाह। और हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नमाज़ की क़बूलियत की जो शुरूत है उसमें भी ये शामिल है कि सबसे पहले तो वो इबादत जो है वो ख़ालिसतन अल्लाह के लिए हो, ठीक है? तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आप ख़ालिस होके अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ें। आपके वहम-ओ-गुमान में यही चीज़ है कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने रब के सामने हाज़िर हूँ, मैं अपने रब से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। सूरह फ़ातिहा में हमने देखा कि वो एक बातचीत है, वो एक तिलावत नहीं है, सिर्फ़ तिलावत नहीं है, बल्कि वो बातचीत है, बाकायदा एक डिस्कशन है। आप कहते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका जवाब आता है। फिर आप कुछ कहते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से उसका जवाब आता है। फिर आप कुछ कहते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से उसका जवाब आता है। तो एक बातचीत है, एक गुफ्तगू है। बाकायदा आप कैसे हम से शुरू करते हैं और आप पहले शुरू में सिर्फ़ अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं, फिर आप जब जाके इय्याका नअबुदु, फिर आप अल्लाह ताला से मुख़ातिब होते हैं कि अल्लाह ताला हमसे अब सिर्फ़ तेरी ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से हो रहे हैं, क्योंकि आपका फिर ये एक गुमान है पीछे इंशाअल्लाह कि आपके वो गुनाह, ख़ास तौर पे जो आपकी पुकार को अल्लाह तक नहीं पहुँचने देते, वो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिटा दिए हैं, उसको साइड पे कर दिए और अब अल्लाह ताला, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से बातें कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, तब जाके आप नमाज़ का सही हक़ अदा करेंगे। वयुक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रिज़्क़ दिया, उसमें से खर्च करते रहते हैं। और ये भी जैसा हमने शुरू के कुछ दुरूस में देखा कि ये भी जिहाद बिल-माल कहलाता है कि अपने माल से जिहाद करना, यानी कि अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के दीन की ग़लबत में खर्च करना, ग़ुरबा मसाकीन के ऊपर खर्च करना। जब इंसान को ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये मुझे रिज़्क़ देने वाला भी मेरा ख़ालिक़, जो जिसने मुझे पैदा किया है और जो मुझे अभी चला रहा है, मेरा जो मालिक है अभी जो मुझे चला रहा है, मेरी जो ज़रूरत पूरी करे, उसमें से भी एक पैसा भी है और उसमें से ये रिज़्क़ भी है, खाने-पीने की चीज़ें हैं। तो जब ये मेरे रब ने ही मुझे दी हैं, मैंने अपनी मेहनत से ये नहीं कमाया, बल्कि मेरे रब ने मेरे ऊपर ये एहसान किया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको आपसे कम रिज़्क मिलता है। तो आप उनमें से हैं जो कम मेहनत करते हैं और आपको रिज़्क ज़्यादा मिलता है। तो ये कि असल बात ये है इसमें कि ये जो रिज़्क है ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें मेहनत का कोई वो नहीं है। अगर मेहनत का होता तो फिर मेहनत के बदले में होता है तो फिर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे ज़्यादा रिज़्क मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आपको ये पता होता है कि ये रिज़्क अल्लाह की तरफ से आपको मिला है, तो फिर अल्लाह की राह में उसको खर्च भी करना है। आगे जो मसाकीन का हक़ है बाकायदा,
یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دے رہے تو آپ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ واقعی ان کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں رکھا ہے۔ یہ جب ان کا حق ہے تو اسی طریقے سے ان کو دینا چاہیے کہ واقعی یہ ان کا حق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور آپ اس کو قرضہ واپس دیتے وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں کہ میں اس کو قرضہ واپس کر رہا ہوں، نہیں، وہ اس کا حق تھا بیسیکلی، وہ اس کے ہی پیسے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان غریبوں کے پیسے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ ان کو دیں اور اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ تو ان کو اسی طریقے سے دینا چاہیے کہ یہ واقعی ان کا حق ہے، یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کا ہی حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کیونکہ یہ جو چیز ہے بیسیکلی یہ جس شخص کے اندر یہ ایمان ہی نہیں ہوتا کہ میں کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا یا میرے سے سوال جواب ہوگا، تو وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرے گا۔ کیوں انسان اپنا اگر اس کو یہ چیز نہیں پتہ مثال کے طور پر کہ اس کا کوئی خالق کائنات ہے اور اس نے اس کو رزق دیا، اگر اس کو یہ نہیں پتہ تو کیوں انسان اب یہ پھر انسان یہی سوچے گا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، تو پھر کیوں وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے کسی اور کو دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے حساب سے ایک بیوقوفی ہو گئی کہ آپ محنت کر رہے ہو اور آپ کسی اور کو پیسے دے رہے ہو اپنے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب انسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ واقعی یہ میرا رب ہے جو مجھے دے رہا ہے، میری اتنی حیثیت نہیں تھی، میری اتنی طاقت نہیں تھی، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس سے زیادہ میرا رب مجھے دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہے کہ جو مجھے ان کو دینا ہے۔ اور قیامت کے دن لازمی بات ہے اس سے سوال بھی ہوگا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے بندے، بلکہ وہ سوال کا انداز کیا ہے، کتنا خطرناک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کتنا اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو واقعی اس مال کے محتاج ہوتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے ان سے۔ اللہ رب العالمین کا سوال یہ ہوگا کہ اے بندے، جب مجھے مال چاہیے تھا تو تو نے مجھے مال کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تجھے کیسے مال چاہیے ہو سکتا ہے، تو خالق کائنات ہے۔ تو اللہ رب العالمین بولے گا کہ میرے فلاں بندے کو مال کی ضرورت تھی اور وہ تیرے پاس آیا تھا، سوال کر رہا تھا تیرے سے مال کا اور تو نے اس کو مال نہیں دیا، اگر تو اس کو مال دیتا تھا تو مجھے وہاں ہی پاتا۔ اے بندے، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی اور تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، تو بندہ بولے گا یا اللہ تو خالق کائنات ہے، تجھے کیسے کپڑوں کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرا فلاں بندہ آیا تھا تیرے پاس اور اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اگر تو اس کو وہاں پہ وہ چیز دے دیتا تو پھر مجھے وہیں ہی پاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان سے کتنی محبت ہے اور سوال کا انداز کتنا خطرناک ہے، آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے بندے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور تو نے مجھے یہ نہیں دی، تو یہ قیامت کے دن کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو چیزیں دی ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس میں سے خرچ کریں، اور اگر بالفرض کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے تو ایک معمول بنا لیں کہ آپ کے گھر پہ آپ جو کھانا بناتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، تو اس سے 1-2 پلیٹیں یا 1-2 ایسے حصے نکال لیں پہلے ہی، 1-2 حصے تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالیں کہ تاکہ آپ اس کو باقاعدہ طور پہ نکالیں، اس کو الگ سے اس کو پیک کریں، اور پھر آپ جب بھی باہر نکل رہے ہوں یا خود باہر نکلیں اسی نیت کے ساتھ کہ میں کسی جاتے ہوئے کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو یہ دے دوں۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے پیسے دینے سے، کیونکہ آپ پیسے دیں گے وہ کہیں غلط کاموں میں بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں تو آپ کھانا تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چرسی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کھانا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، تو وہ تو اس کی بھی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ یہ کھانا کھا کے آپ کا انشاءاللہ اس کو ہدایت مل جائے۔ تو کوشش کریں ایسے کوئی مال کی چیز دیں، کھانا دیں، کیونکہ بیسک ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ اگر آپ پیسے دے سکتے تو واقعی پھر آپ آگے بڑھ کے اس میں وہ کریں، کسی کی کفالت کریں، یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، بچوں کی کفالت ہوتی ہے، دین پہ انسان خرچہ کرتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ جاریہ پہ خرچے ہوتے ہیں، لوگ پانی کی مشین لگا دیتے ہیں اور لائٹ لگا دیتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے بے شمار کام ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ تو اصل یہ کہ اس میں آپ کی نیت خالص ہو اللہ رب العالمین کے لیے کہ واقعی یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ علم وقت علم جو ہے وہ تو ہر چیز میں ہی شامل ہے، ہم جیسے پہلے بھی پڑھ چکے کہ ہر عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ ينفقون، نفقہ کرتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے بالکل کہ کتنی ایسے مقدار ہے جو آپ نفقہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ نے سارا کا سارا ہی نفقہ کر دیا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا، تو اس میں بھی ہدایت ملتی ہے کہ آپ نے واقعی اپنے بیوی بچوں کو بھی غریب نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کے لیے بھی مال رکھنا ہے، اور آپ
پھر نفقہ بھی کر رہے ہیں جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، تو یہ علم موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کہ وقت کا تو کوئی تعین نہیں ہے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، آپ جب چاہیں کوئی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ صلاحیت بالکل صلاحیت بھی اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کی کتنی صلاحیت ہے، اس حساب سے جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس حساب سے آپ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں، آپ اس میں خرچ کریں۔ تو یہ 3 صفات آج ہم لوگوں نے لے لی، انشاءاللہ پھر باقی صفات ہم لوگ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ لوگوں کے اوپر اب ہے 4-5 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ اس میں سے کیا آج کے درس میں سے کیا ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو ہم لوگ اس کو پریکٹس میں لا سکتے ہیں، تو پھر ہم کوشش کر کے اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں، اور پھر یہ کہ ہم کوشش کریں کہ کل تک اس کے اوپر بھی عمل شروع کریں، تاکہ یہ کہ پھر ہم آگے بڑھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرتے رہیں۔ جی، یا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے، اور کوئی پوائنٹس لکھوانا چاہے تو پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آج بھی 5 پوائنٹ تو کم سے کم نکالیں، تاکہ اس کے اوپر پھر عمل بھی کر سکیں۔ اچھا، جو پہلے کسی نے سوال شاید لکھ کے بھیجا ہو تو مجھے دوبارہ بھیج دیں، کیونکہ میرے پاس سے وہ چیٹ پچھلے والے سارے اڑ گئے ہیں، تو وہ مجھے پلیز دوبارہ بھی لکھ کے بھیج دیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ. السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی ایک بات بہت زیادہ دل کو لگی کہ ہم غیب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے گناہ لکھنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم غیب پر ایمان مضبوط کر لیں تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جو ہم اکیلے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کا گواہ نہیں۔ یہ بات بہت زیادہ دل کو لگی، انشاءاللہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جزاک جی اللہ بالکل خیر انشاءاللہ، استاد. بالکل انشاءاللہ، یہ جو گناہ ہوتے ہیں اکیلے کے گناہ، اس میں انسان کو یہی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ کہ خود اللہ رب العالمین ہمیں ہر جگہ پہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ہر وقت سن بھی رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان یہ چیز کو نکال دے کہ میں ابھی اکیلا ہوں۔ انسان خاص طور پہ مسلمان تو کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، کافر کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے پھر بھی کہ میں اکیلا ہوں، لیکن مسلمان کے دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی کہ میں اکیلا ہوں۔ اس کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے فرشتے باقاعدہ مقرر کر رکھے ہیں کہ جو اس کے ہر عمل کو ساتھ ہی ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر یہی آتا ہے کہ جب یہ کتاب نکلے گی تو انسان اس کو دیکھ کے بولے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی باریکی بھی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس کے دعوے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان بھول چکا ہوگا، یہ چھوٹے گناہ کر کے انسان بھول جائے گا کہ یہ تو ختم ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں مٹے گا۔ وہ لکھا ہوا تبھی مٹے گا جب آپ نے اس کے اوپر واقعی آپ نے اس سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہوگی اس بارے میں، تبھی جا کے وہ مٹے گا، ورنہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن انسان اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا۔ تو پہلا تو اس میں سے پریکٹیکل یہی مل گیا کہ ہم نے وہ گناہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں کوشش کریں وہ بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ ہاں، جلدی جلدی بتا دے رہا، میں ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور کیا فائدے، بہت سارے فائدے نکلتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم پریکٹیکل لائف میں لا سکتے ہیں۔ یہ فائدے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا دماغ اس پہ چلے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن پہ، کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ تو یہ سوچنا قرآن پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ آپ کو ایک سوچے تاکہ اس کی پریکٹس ہو۔ قرآن میں سے ایسے پریکٹیکل چیزیں نکالنا آسان نہیں ہے، اس پہ سوچنا، اس پہ دماغ لگتا ہے۔ تو یہ جب آپ لوگوں کا ابھی سے پریکٹس ہو جائے گی نا ایک دفعہ، تو پھر آگے جا کے یہ پہ چلتا رہے گا۔ جب بھی آپ قرآن سنیں گے آپ کو پتا ہوگا اس میں سے کس طریقے سے میں نے اپنے پوائنٹس نکالنے ہیں۔ اور استاذ ایک سورہ فاتحہ والی بات بھی بہت اچھی ہے یہ آپ نے، کہ ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، لیکن
آج آپ نے احساس دلایا کہ وہ تو کنورسیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، تو کنورسیشن میں تو فوکس اور کنسنٹریشن رکھنی چاہیے نا، ورنہ اگلے جس سے ہم بات کریں اس کو بہت برا لگ سکتا ہے اگر ہم اس کی بات پہ دھیان نہ دیں، کنورسیشن پہ دماغ ہم کہیں اور چلا رہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو خاص طور پہ نماز میں دل لگائیے انشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، سورہ فاتحہ میں تو خاص طور پہ، اور ہمارے یہ پڑھنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب آپ آگے انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تو پھر یہ کہ یہ پورا قرآن ہی کنورسیشن ہے، یہ پورا قرآن ہی اپنے رب سے بات چیت ہے، کہ یہ آپ کے رب کا کلام ہے، تو آپ کے رب کا کلام ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت قیمتی ہدایت ہے جو آپ کے لیے دینا چاہ رہا ہے، آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ اس میں بہت سارے مقامات پہ حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ اس مقام پہ آپ نے یہ سورت کی تلاوت کرنی ہے، اس مقام پہ آپ نے یہ سورت کی تلاوت کرنی ہے، جیسے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ تلاوت تو کرنی ہے، لیکن اصل مقصد یہ کہ اس میں کتنے اللہ تعالیٰ نے قیمتی میسیجز آپ کے لیے چھوڑے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ہر جمعے کے دن آپ اس کو اپنے سامنے ریپیٹ کریں، آپ ہر جمعے اس کو بھول جائیں گے، ہر ہفتے بھول جائیں گے، آپ کو ہر ہفتے ضرورت ہے انسان کو کہ انسان اس کو اپنے سامنے لے کر آئے ان میسیجز کو، اور وہ اس کو ایک یاد دہانی ہو اور پھر اس کے اوپر وہ عمل شروع کرے۔ ہاں، اس کے اوپر ہمارا کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ جو احادیث میں ایسی صورتیں آئی ہیں کہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سورہ اخلاص ہے، معوذتین ہے، اپنے پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر پھونکے، بیسکلی اس میں بہت سارے میسیجز موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، اس لیے تو بار بار قرآن میں تلقین آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر تفکر کیوں نہیں کرتے، جب اس کے اوپر تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تبھی تو آپ کو میسیجز حاصل ہوں گے اور وہ آپ وہاں تک پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ واقعی آپ سے چاہتا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شیخ محترم جو تیسری آیت کا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ مال خرچ کرنے کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہے انسان کو یا کوئی بھی صلاحیت انسان کو دی ہے، تو اس کو کیسے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اگر انسان اسٹوڈنٹ ہے دینی تعلیم کا، تو وہ کس حد تک وہ یعنی وہ علم حاصل کرنے میں بھی مصروف ہے، وہ کس حد تک کہاں کہاں پہ کس کس دائرے میں اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو کس درجے تک وہ کرے، آگے خرچ کرے، یعنی کون سی سٹیج پہ زیادہ یعنی کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن اس میں ہوتی ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز شیئر کرنی چاہیے، وہ چیز جو حدیث پڑھی ہے، جو آیت پڑھی ہے، ہر چیز شیئر کرنی ہے، بلکہ یعنی کئی ایسے رشتہ دار اور ایسے تعلق والے ہوتے ہیں جو کہ جن کو پہلے توحید کا ہی کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے، تو پہلے اگر ان کو ہم باقی احکامات کے بارے میں امر بالمعروف یا باقی چیزیں بتانے لگ جائیں کہ اس میں تو یہ حکم آیا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، وہ غلط ہے، یہ کر رہے ہو غلط، وہ غلط، تو اس میں یعنی کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کس حد تک خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یعنی عالمہ کورس کے علاوہ اگر تجوید کا کیا ہوا ہو کورس، تو تجوید کا علم اگر حاصل کیا ہے تھوڑا بہت، وہ خرچ کرنے، یعنی وہ بھی کلاسز بندہ ساتھ ساتھ دے بچوں کو، یا جس لیول پہ بھی وہ پڑھا سکتا ہو، یا یعنی اس کا کوئی متعین وقت ہے کہ خاص درجے پہ پہنچ کے اور پھر بندہ یعنی اس معاملے میں اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں تو انشاءاللہ فائدہ نہیں، ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، اس میں سے ایک یہی ہے کہ وہ علم جو آپ آگے لوگوں کو سکھا دے، وہ علم نافع کہ جو آپ لوگوں کو سکھا دے اور پھر لوگ اس کے اوپر آگے عمل کرتے رہے، یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس پیدا کر دیں اور پھر وہ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس کا آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا ٹائم ہے؟ ٹائم اس کا یہی ہے کہ آپ پھیلاتے رہیں، اگرچہ کہ آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ پتا ہو،
ٹھیک ہے، آپ کو ایک آیت پتہ چل گئی، آپ کو ایک آیت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا، اب جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو ایک سورت پتہ چل گئی، آپ اس کو آگے پھیلا دیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تحقیق کریں، ٹھیک ہے، جو حدیثیں میں نے بتائی ہے اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ واقعی وہ صحیح ہیں، کتابوں میں جا کے کھولیں، اب آپ کو موجود ہے، سارے تراجم موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو جا کے تحقیق کریں، دیکھیں واقعی صحیح ہے، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 تک کی تشریح مل گئی ہے، آپ اس کے اوپر تحقیق کریں، اس کو دیکھیں ایک دفعہ کہ ٹھیک ہے یہ ساری حدیثیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، آپ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ تو یہ آج تک آپ کا یہ علم ہو گیا، آپ نے یہ آگے پھیلانا بھی شروع کر دیا اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ عمل بھی شروع کر دیا، تو یہ اس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ہے نا پورا قرآن ختم کرنا ہے اس کے بعد ہی آگے بڑھنا ہے، نہیں، آپ نے ایک آیت پڑھ لی، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کو آگے پھیلایا، آپ نے دوسری آیت پڑھی کل، اس کے اوپر عمل کیا، اس کو آگے پھیلایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کوئی ایسا پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے، بلکہ آپ جب ایک چیز ختم کر لی، آپ تجوید کی کلاس، آپ نے ایک حکم اظہار کا مثال کے طور پہ حکم ہے، آپ نے وہ سمجھ لیا، آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کر لی، آپ نے فوراً آگے اس کو پھیلا دیا اپنے بچوں میں، اپنے جو بھی آپ کے آگے اسٹوڈنٹس اگر آپ نے رکھے ہوئے اس کو فوراً ان کو سکھا دیا۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ایک مسئلہ آپ نے پڑھا، اس کو آگے آپ نے پھیلا دیا، ایک حدیث آپ نے پڑھی، اس کو آپ نے آگے پھیلا دی۔ اس کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے پورا مکمل کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے کرنا ہے، نہیں، آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا اچھا ہوتا ہے، آپ کو یاد رہتی ہیں وہ چیزیں، آپ بھولتے نہیں ہیں۔ اچھا، مجھے جلدی سے 1 منٹ میں فوراً یہ پریکٹس والے پوائنٹس بتا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ آج کیا کیا چیزیں ہمارے پاس؟ غیب وعلیکم السلام جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آج الحمدللہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا نا کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے انشاءاللہ کہ وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں اس وقت سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اذان کو ہم نے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے، اس کے بعد وضو آ جاتا ہے، وضو کرتے وقت ذہن میں لانا ہے کہ میرے ہر اعضاء کے ساتھ میرے جو گناہ وہ ہے دھل رہے ہیں، تو پھر کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور اس طرح نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں بالکل یہ انشاءاللہ، ہونے کا اس ٹھیک ہے۔ طرح تو ہو اس جائے میں گا۔ آپ لوگوں نے پہلے ایک بتایا، میں اس کو لکھ لیتا دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ چھپے ہوئے گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نمبر پہ یہ تھا کہ یؤمنون بالغیب، جیسے آپ میں سے ایک نے بتایا کہ غیب پر ایمان جو ہے وہ آپ کے اور یقین کو مضبوط کرتا ہے، تو غیب پر ایمان پہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر واقعی سنجیدگی سے سوچنا بھی ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس کو عمل میں بھی لے کر آنا ہے کہ واقعی آپ جو کوئی اگر ایسی چیز کر رہے تھے، کوئی ایسے گناہ کر رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں، تو آپ جب اس کے بارے میں جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے، جتنا زیادہ اس کے حاصل کرتے رہیں گے، اتنا آپ کے اوپر یہ تقویٰ آپ کا بڑھتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایمان بالغیب میں اضافہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا کیا آپ نے بتایا کہ نماز کو قائم کرنا، سورہ فاتحہ کی کنورسیشن۔ سورہ فاتحہ کی کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلے، ہاں پورے قرآن کی بیسکلی کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں کہ پورے قرآن کی اب ہم جو بھی پڑھیں گے کوشش کریں آپ لوگ جو بھی صورتیں بلکہ نماز میں پڑھتے ہیں خاص طور پہ ان کا بھی ترجمہ تشریح خاص طور پہ آپ لوگ پڑھ لیں، تاکہ یہ کہ آپ لوگ جب نماز میں پڑھیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کرنے میں آپ نے بتایا کہ نماز قائم کرتے میں پہ ہم لوگ وضو پہ بھی دھیان دیں، واقعی سے یہ بالکل بات ہے، وضو پہ بھی دھیان دیں، ٹھیک ہے، اور نماز پہ بھی دھیان دیں، نماز کے اوقات پہ دھیان دیں، نماز کے طریقے پہ دھیان دیں، اور پھر اس کے بعد اس میں خشوع لانے کی کوشش کریں، تو یہ پوری ساری ہو گئی کہ نماز قائم کرنا، اس کو مکمل ادا کریں، پانچوں ٹائم پہ پانچوں نمازیں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا نماز کو قائم کرنے کے طریقے ہیں، اس میں 3-4 پوائنٹس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلا جو بتایا تھا کہ جو رزق دیا ہے اس میں خرچ کرنا ہے، تو اس میں میں نے جیسے کہ ایک بتایا ایک عادت، کوشش کریں کہ جتنا کھانا آپ کے گھر پہ پکتا ہے ہر روز کی بنیاد پہ اور ہر کھانے کی بنیاد پہ اس کو کوشش کریں، ناشتہ بن رہا ہے ناشتہ پہ کوشش کریں کہ ایک پراٹھا یا ایک روٹی آپ الگ سے بنائیں، خاص طور پہ کہ یہ میں نے کسی کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کھاتے ہیں ناشتے میں اس کا بھی ایک پیک کر کے ایک ایسے تھیلیاں لے لیں یا ایسے ڈبے لے لیں، باکسز لے لیں کہ آپ نے اس کو پیک کر کے روز کی بنیاد پہ کوشش کرنی کہ باہر جاتے ہوئے پھر کسی کے ہاتھ دے دیں، کہ باہر کسی کو بھی دیکھو، کوئی بھی مزدور ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس کو آپ نے یہ دے دینا ہے۔ دوپہر کا کھانا بن رہا ہے، دوپہر کے کھانے میں ایک حصہ آپ باقاعدہ نکالیں
اور وہ حصے کو سب سے پہلے نکالیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل جو بچ جاتا ہے اس کو نکالتے نہیں. اب اس میں فرق آنا چاہیے کہ کوشش کریں سب سے پہلے وہ حصہ نکالے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیے, وہ اس کو پہلے سب سے پہلے نکال کے اور اس کو پیک کر کے باقاعدہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. قیامت کے دن یہ آپ کے کام آئے گا جو آپ دے رہے ہیں. جو آپ نے کھا لیا وہ تو آپ کا ہو گیا, لیکن جو آپ نکال رہے ہیں یہ بیسیکلی قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا. تو اسی طریقے سے اسی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو نکال کے اور اس کو پیک کر کے اور ڈیلی بنیاد پہ یہ کریں. تو یہ کہ آپ کو اتنا زیادہ اس میں مطلب آپ کو خرچہ بھی اتنا نہیں ہوگا, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ آپ کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے, جی بالکل. مال میں اور علم میں تو یہ کہ سارا کا سارا ہی آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے, اور مال میں یہ کہ بالکل دوسرے کا حصہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہ 4 پوائنٹس ہو گئے, اور اس میں تیسرا اور چوتھا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس پہ بیسکلی کوشش کریں کہ اس کو انشاءاللہ ہم کل تک اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر وہ واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.